جبکہ آسمان 7 ہیں، 7 سماوات، 7 آسمان بنائے ہیں، 7 زمینوں کو طبق بنایا ہے، زمین 7 طبق بنائی ہے، آسمان 7 بنائے ہیں، اور یہ ستارے 7 آسمانوں پر ہیں، لیکن دیکھنے والے کو ایک ہی آسمان پر نظر آتے ہیں کہ ہم نے ان ستاروں کو، بروج کو آسمان کی زینت بنایا ہے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ، اور ہم اس سے کی حفاظت کرتے ہیں شیطان مردود کے ہر سازش سے۔ شیاطین انہیں پہلے آسمانوں پر جا کر ملائکہ کی باتیں سننے کی اجازت تھی۔ آسمانوں پر جاتے، فرشتوں کی باتیں سنتے، کاہنوں اور نجومیوں کے کانوں میں پھونک دیتے، اور پھر وہ کاہن اور نجومی بتلاتے کہ ایسا ہونے والا ہے۔ یہ شیاطین کی شرارتیں ہوتی ہیں۔ آج کل ہمارے یہاں بھی شیاطین کی شرارتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ کوئی عورت بال بکھیر کر کہتی ہے کہ غوث اعظم میرے جسم میں آ گئے ہیں۔ غوث اعظم خواتین کو پردہ نشیں ہونے کا حکم فرمانے والے ایک اجنبیہ عورت کے جسم میں آ کر اس کے بال بکھیریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ غوث اعظم اپنی زندگی میں خواتین سے دور رہتے تھے، تو اب اس حالت میں وہ خواتین کے جسم میں کیسے سرایت کر سکتے ہیں؟ یہ ساری شیاطین کی شرارتیں ہیں جو شیاطین ان سے کہلواتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے شیطان سے ان کو محفوظ رکھا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو 4تھے آسمان سے آگے جانے سے روک دیا گیا۔ اب 4تھے آسمان تک جاتے تھے اور وہاں تک کے فرشتوں کی باتیں سن کر آتے تھے، اور اب کاہن نجومیوں کو بتلاتے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو پھر انہیں پہلے آسمان پر بھی جانے سے روک دیا گیا۔ اب ملائکہ حفاظت کرتے ہیں، چوکیدار فرشتے کھڑے کر دیے گئے کہ کوئی شیطان اوپر جانے نہ پائے، مگر شیطان شرارتی ہوتے ہیں تو یہ چوری چھپے اوپر جا کر فرشتوں کی باتیں سننا چاہتے ہیں۔ کان لگایا، سنا، جیسا کہ جاسوسی کرنے والوں کا حال ہوتا ہے۔ ذرا فرماتا الا من استرق السمع، جو چوری چھپے ملائکہ کی باتیں سننا چاہیں، چوری چھپے بات یعنی ملائکہ کی باتوں کو چوری کرنا چاہتے ہیں، فَاتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تو ان پر روشن شعلہ پھینکا جاتا ہے۔ ہم کبھی کبھار آسمان پر دیکھتے ہیں کہ ستارہ دوڑ رہا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ ستارہ ٹوٹ گیا ہے۔ ستارہ نہیں ٹوٹتا، ستارے سے شعلہ اس شیطان کی طرف پھینکا جاتا ہے۔ اس ستارے سے شعلہ اس شیطان کی طرف پھینکا جاتا ہے جو چوری چھپے آسمان پر جانے کی کوشش کرتا ہے، ملائکہ کی باتوں کو سننے کی کوشش کرتا ہے، تو اسے شعلہ مار کر بھگا دیا جاتا ہے۔ تو جب شعلہ آگ ہے اور شیاطین بھی، جنات بھی آگ ہیں، تو یہ آگ انہیں جلاتی ہے، اس کے خوف سے یہ بھاگتے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جنات اگرچہ آگ سے ہیں، انہیں جہنم کی آگ ضرر پہنچائے گی، جہنم کی آگ ضرر پہنچائے گی۔ جیسے کسی فلسفی نے کہا کہ شیطان آگ سے بنا ہوا ہے، شیطان آگ سے بنا ہوا ہے، تو اس کو جہنم میں کیسے عذاب پہنچے گا؟ جنات آگ سے ہیں، انہیں جہنم میں کیسے آگ کا عذاب پہنچ سکتا ہے؟ وہ تو خود آگ ہیں، اور رب کا وجود ہے
تو پھر نظر کیوں نہیں آتا؟ ہر موجود چیز نظر آنی چاہیے، ہر موجود چیز نظر آنی چاہیے۔ تو کسی فقیر نے مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر اس فلسفی کو مارا۔ فلسفی قاضی کے پاس پہنچ گیا، کس نے مجھے مٹی کا ڈھیلا مارا ہے؟ تو قاضی نے پوچھا کس کو تو نے ڈھیلا مارا ہے؟ کہا کہ ہاں میں نے ڈھیلا مارا ہے، ڈھیلا مارا ہے، لیکن مٹی کا ڈھیلا انسان بھی تو مٹی سے بنایا گیا ہے، تو اس پر مٹی کا ڈھیلا کیا اثر کرے گا؟ یہ جب کہہ رہا ہے کہ شیطان آگ سے بنا ہے، اس پر جہنم کی آگ اثر انداز نہیں ہوگی، تو پھر یہ مٹی کا ڈھیلا اس پر کیا اثر انداز ہوا ہوگا؟ یہ بھی تو مٹی سے بنا ہے۔ پھر مٹی کا ڈھیلا اس کو لگا، یہ کہتا ہے کہ مجھے تک درد ہو رہا ہے، تو درد ہے ہو رہا ہے تو نظر کیوں نہیں آ رہا؟ اس نے کہا کہ درد نظر نہیں آتا، تو کہا درد موجود ہے، جب موجود ہے تو نظر کیوں نہیں آ رہا؟ جو تو کہہ رہا تھا کہ رب موجود ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ تو درد تیرے موجود ہے، پر تکلیف تیرے موجود ہے، تو وہ نظر کیوں نہیں آ رہی؟ تو جو عقل کے پیروکار ہیں، جو عقل کے پیروکار ہیں، ان کا علاج ہی یہی ہے، فخرج انک رجیم، نکل جا مردود۔ جو اہل اللہ پر اعتراض کریں، شریعت تین مصطفیٰ پر اعتراض کریں، ان کا علاج یہی ہے کہ انہیں دھتکار دیا جائے، فخرج انک رجیم، اے مردود تم ہمارے قابل نہیں، ہمارے پاس آنے کے قابل نہیں ہے، نکل جاؤ یہاں سے۔ تو جو چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، چوری چھپے ملائکہ کی باتیں سننے کی کوشش کرتا ہے، تو رب فرماتا ہے انہیں شعلے مارے جاتے ہیں، انہیں روشن شعلہ مارا جاتا ہے، جس کے خوف سے وہ بھاگتے ہیں۔ رب فرماتا ہے وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور زمین کو ہم نے پھیلایا، بچھایا، زمین کو کشادہ کیا، زمین کو وسیع کیا، زمین وسیع بنا دی، زمین تمہارے رہنے کے لیے بچھونا بنا دیا۔ زمین کو بچھایا، جب زمین کو خلق فرمایا رب ذوالجلال نے، تو زمین حرکت کرنے لگی۔ زمین پانی پر جیسے جہاز کشتی کھڑی ہو تو حرکت کرتی ہے پانی کے ہچکولوں سے، تو اسی طرح زمین بھی حرکت کرنے لگی۔ تو رب فرماتا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، تو ہم نے اس میں لنگر ڈال دیے، اس میں ہم نے لنگر ڈال دیے۔ لنگر کیا ہوتے ہیں؟ جہاز کے اوپر بڑی بڑی بھاری زنجیریں ہوتی ہیں، جب سمندر میں طوفان آ جائے یا جہاز کو روکنا پڑ جائے تو وہ زنجیریں جو جہاز کے کنڈوں سے بندھی ہوتی ہیں اسے پانی میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جب وہ پانی میں چلی جاتی ہیں تو جہاز حرکت نہیں کرتا، جہاز رک جاتا ہے، طوفان اس کو حرکت نہیں دیتا، ہچکولے نہیں کھاتا۔ تو اسی طرح زمین پر رب فرماتا ہے کہ ہم نے بڑے بڑے پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے، پہاڑوں کے لنگر جو پانی میں ہیں، زمین کے اوپر ہیں، یہ زمین کو حرکت دینے نہیں دیتے۔ جب لنگر ڈال دیا جائے جہاز میں تو جہاز چلتا نہیں، حرکت نہیں کرتا۔ کشتی میں لنگر ڈال دیے جائیں تو پھر کشتی چلتی نہیں، پانی میں رک جاتی ہے۔ تو اسی طرح زمین پہ لنگر ڈال دیے تو زمین حرکت نہیں کر رہی، زمین چنبش نہیں کر رہی، زمین چکر نہیں کاٹ رہی، زمین ایک جگہ مستقر ہے، زمین ایک جگہ ٹھہری ہوئی ہے۔ باقی سیارے، چاند، سورج، ستارے اور بروج یہ آسمان میں تیر رہے ہیں، آسمان میں چل رہے ہیں۔ سورج اپنی رفتار سے چل رہا ہے، چاند اپنی رفتار سے چل رہا ہے، سورج اپنی رفتار زمین کے ارد گرد 365 دن اور تقریباً 6.25 گھنٹے میں
چکر پورا کرتا ہے اور چاند زمین کے ارد گرد 354 دن 8.25 گھنٹے میں زمین کے ارد گرد اپنا چکر پورا کرتا ہے، باقی بروج بھی اپنے رفتار سے چلتے ہیں، کوئی 1 صدی میں پہنچتا ہے تو کوئی سال میں 4 مرتبہ پہنچتا ہے۔ ہر ایک برج کی اپنی رفتار ہے، اپنا حساب ہے۔ رب فرماتا ہے ہم نے ان کو اپنے اندازے پر رکھا ہے، اس میں زمین میں لنگر ڈال دیے، وَأَنبَتْنَا فِيهَا، اور اگائے ہم نے اس میں، ہم نے زمین میں اگائے، من کل شیء موزون، سے ہر سے چیز کی حاجت ہے ہم نے وہاں پیدا کی ہے۔ ہمارے یہاں ہم گندم زیادہ کھاتے ہیں تو ہمارے یہاں گندم زیادہ ہوتی ہے، بنگال کے لوگ چاول زیادہ کھاتے ہیں تو بنگال میں چاول زیادہ ہوتا ہے، تھر کے لوگ باجرہ زیادہ کھاتے ہیں تو وہاں باجرہ زیادہ ہوتا ہے، پہاڑی علاقے کے لوگ جوار زیادہ کھاتے ہیں تو وہاں جوار زیادہ ہوتی ہے۔ تو جس کو جس چیز کی حاجت ہے ہم نے ایک اندازے سے انہیں وہ میسر کر دی ہے، انہیں وہاں پہنچا دی ہے، انہیں وہ زمین سے مل جاتی ہے جس چیز کی جسے حاجت ہے۔ جہاں گندم کی حاجت ہے وہاں گندم وافر تعداد میں ہے، جہاں چاول کھانے کے شوقین ہیں وہاں چاول وافر تعداد میں ہے، جہاں باجرہ کھانے کے شوقین ہیں وہاں باجرہ وافر تعداد میں ہے، جہاں جوار کھانے والے زیادہ ہیں وہاں جوار وافر تعداد میں ہے۔ اور جو فقط شکار پر گزارا کرتے ہیں تو ان کے لیے شکاری جانور وافر تعداد میں ہے۔ تو جسے جو چیز ملتا ہے، چونٹی کو تانا دیتا ہے، ہاتھی کو منو تانا دیتا ہے۔ چونٹی کو ایک دانے کی ضرورت ہے، ایک دانہ ملتا ہے۔ یہ بات اور ہے کہ انسان کی طرح چونٹی بھی حریص ہے، انسان کی طرح چونٹی بھی حریص ہے۔ جس طرح انسان لالچ کرتا ہے، معلوم ہے اتنا کھا نہیں سکتا، عموماً دعوتوں میں بھی ایسا کر لیتے ہیں، معلوم ہے اتنا نہیں کھا سکتے لیکن پلیٹ بھر لینی ہے کہ بعد میں ملے نہ ملے۔ ایسا نہ کریں، اتنا لیں جتنا کھا سکے، اپنا نہیں لیکن پیٹ اپنا ہے، آج اس کے ساتھ ہے کل تمہارے ساتھ بھی ہے، تو اتنا لیں جتنا کھا سکیں۔ چونٹی اپنے سوراخ میں دانے بھر کر رکھتی ہے، حالانکہ اسے معلوم ہے کہ اتنا کھا نہیں سکے گی۔ اور چوہا اپنے پل میں بہت زیادہ مال جمع کر کے رکھتا ہے، حالانکہ اسے معلوم ہے اتنا کھا نہیں سکتا۔ اسی طرح انسان حریص ہے، اسے معلوم ہے اتنا کھا نہیں سکتا لیکن مال دولت دھن جمع کر کے رکھتا ہے۔ تو جسے جس چیز کی حاجت ہے اسے وہ ملتا ہے۔ جو حلال کی طمع رکھتا ہے وہ اسے حلال کمائی سے ملتا ہے، جو حرام کی طمع رکھتا ہے اسے حرام کے مال سے ملتا ہے۔ لیکن جو حلال کی طمع رکھتا ہے اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ حرام کی طمع رکھنے والے مال تو دیکھتے ہیں لیکن برکت نہیں ہوتی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بکھرے بال میلے کچلے کپڑے، یعنی دور دراز کا سفر طے کر کے آتا ہے، دور دراز کا سفر طے کر کے آتا ہے، اللہ کے حرم میں داخل ہوتا ہے اور دعا کرتا ہے یا اللہ یا اللہ، اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا، اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہ اس کا لقمہ حرام کا ہے، جس کا لقمہ حرام کا ہو اللہ اس کی دعا کو مسترد کر دیتا ہے۔ لقمہ حلال کا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا میرے صحابیوں اس زبان سے دعا کیا کرو جس زبان سے گناہ نہ کیے ہوں، اس زبان سے دعا کرو جس زبان سے گناہ نہ کیے ہوں۔ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہمارے پاس ایسی زبان کہاں جو ہم اس سے دعا کریں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دوسرے سے دعا کروایا کرو، دوسرے سے دعا کروایا کرو۔
کہ تمہیں کیا معلوم کہ اس کی زبان نے کیا گناہ کیا ہے، تمہیں معلوم نہیں۔ تو اس وجہ سے ہمارے یہاں جو ہے کہ ہر ایک مسلمان بھائی سے ملتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں دعا کرو۔ ہم اور اسلام نے یہ عادت رکھی ہے، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو اس کے لیے دعا کرتا ہے، السلام علیکم، اللہ تجھ پر سلامتی رکھے، اللہ تجھ پر رحمتیں نازل کرے، اللہ تجھ پر برکتیں دے۔ جواب دینے والا بھی اسی طرح اس کے لیے دعا کرتا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے لیے وہ بھی سلامتی رحمت اور برکت کی دعا کرتا ہے۔ اور یہ بہترین تحفہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہترین ہدیہ ایک دوسرے کو سلام کرنا ہے۔ تو فرمایا ہم نے زمین میں فصل اگائے اور ایک اندازے سے ہر ایک کے لیے شے موزون رکھی، وجعلنا لکم فیہا معایش، اور اس میں تمہارے لیے روزیاں بنائی ہیں۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ نے اے انسانوں تمہارے لیے بنایا ہے، تمہارے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ جو کچھ بھی ہے، خواہ وہ زمین پر چلنے والا جانور ہو، ہوا میں اڑنے والا پرندہ ہو، اور زمین سے اگنے والے فصل ہوں، پانی میں رہنے والی مچھلیاں ہوں، جو کچھ بھی ہیں یہ اللہ نے انسان کے لیے بنائے ہیں۔ ہر زمین سے اگنے والی چیز حلال ہے، لیکن جو ضرر رساں ہے، انسان کو نقصان پہنچائے، وہ اللہ نے حرام کر دی، وہ اللہ نے حرام کر دی۔ تمام زمین کی جنس سے تعلق رکھنے والی اشیاء حرام ہیں، پتھر مٹی جو کچھ بھی ہے یہ سب انسان کے لیے حرام ہیں، لیکن جس میں فائدہ رکھا ہے، چونکہ زمین سے بہت سی ایسی اشیاء نکلتی ہیں جو اطباء بطور ادویہ کے استعمال کرتے ہیں، تو وہ حلال ہیں، وہ حلال ہیں۔ زمین پر چلنے والے چوپائے، آسمان میں اڑنے والے پرندے، یہ انسان کے لیے جو مفید ہیں وہ حلال ہیں، جو انسان کے لیے مضر ہیں وہ حرام ہیں۔ پر چوپائے جانوروں میں جس کے ایک طرف کے دانت ہیں وہ حلال ہے، جس کے اوپر نیچے دونوں طرف کے دانت ہیں وہ حرام ہیں۔ پرندے جو ہوا میں اڑتے ہیں، جو پنجے سے پکڑ کر شکار کریں وہ حرام ہیں، جو پنجے سے پکڑ کر شکار نہ کریں وہ حلال ہیں، جو پنجے سے پکڑ کر شکار نہ کریں وہ حلال ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے جا رہے ہیں، کسی نے پوچھا کہ علی انڈے دینے والے جانور کون سے ہیں، بچے دینے والے کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جس کے کان ظاہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جس کے کان چھپے ہوئے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ تو جو کچھ ہے زمین میں، رب فرماتا ہے تمہارے لیے ہم نے زمین میں روزیاں بنائی ہیں، وَمَلَّسْتُمْ لَهُمْ بِرَازِقِينَ، اور ان کے لیے بھی روزیاں ہم نے بنائی ہیں، جن کے لیے تم کہتے ہو کہ ہم انہیں رزق دیتے ہیں۔ چوپایوں کو چارہ ہم دیتے ہیں، رب نے بنایا ہے۔ غلاموں کو کھانا ہم دیتے ہیں، یہ رب نے بنایا ہے۔ ارے تو کیا دے گا، یہ رب نے عطا کیا ہے۔ خالق ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تو یہاں پر رازق سے مراد خالق ہے، مالک سے مراد خالق ہے، کہ ہر چیز کا بنانے والا، خلق کا فرمانے والا اللہ ہے، اور اس نے یہ تمہارے فائدے کے لیے